الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ حضرات محترم، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی توفیق بخشی۔ یہ صرف ہمارا فخر ہی نہیں بلکہ ہم پہ اللہ کا احسان بھی ہے۔ اللہ مالک نے قرآن عظیم کے اندر دو باتوں کو احسان عظیم فرمایا۔ پہلا انعام یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے اہل ایمان پہ یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی رہنمائی کے لیے جو رسول بھیجا وہ اللہ کے رسولوں میں سب سے بہتر ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا انعام احسان اللہ نے جس کا تذکرہ سورۃ حجرات کے اندر کیا، کہا قل لا تمنوا علی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان،
بلکہ تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی اپنے دین اسلام کی طرف کی اور تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ آج دنیا میں بے شمار ادیان ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ لوگ جن کے پاس سب سے بہترین دین ہے وہ نقالی کرتے ہیں ان کی جنہیں اللہ نے دین تصور ہی نہیں کیا۔ اللہ نے عزت بخشنے کے لیے جو دین بھیجا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کے، ودین الحق، اور سچا دین عطا فرما کے۔ کیوں دیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں اس میں میرا یہ دین غالب آئے، کیونکہ اصل یہ ہے ولو کرہ المشرکون، یہ بات چاہے مشرکوں کو نہ پسند آئے، کافروں کو نہ پسند آئے، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ دین یہی غالب آئے گا۔ جس دین کو اللہ نے اپنا دین کہا، جس دین کے غلبے کا وعدہ کیا، جسے اصل بنیاد اور دین قرار دیا، آج اس کے ماننے والے دوسروں کی نقالی کرے تو نبی کریم نے وارننگ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس دین میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی نقل کرے گا، کسی اور دین کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی اور دین کی رسوم کو اپنائے گا، کسی اور دین کے طریقے کو اچھا سمجھے گا، فَهُوَ مِنْهُ، اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ میرے بھائیو، شمسی سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں دنیا کے ایک بہت بڑا مذہب جو اپنے آپ کو مذہب سمجھتے ہیں، حقیقتاً جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، حقیقتاً ان کا عیسائیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ عیسائی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اور آج کے کرسچن ان کا مذہب کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ سورۃ مائدہ میں فرماتے ہیں، جس سے انسان کو اندازہ ہوگا۔ اور یہاں پہلے ایک بات عرض کر دوں، آپ سب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو شعور دیا، سمجھ اور فہم سے نوازا۔ اگر کوئی انسان کسی کی نقل کرے نا تو اصل چیز کی نقل کرتا ہے، نقل کی نقل کوئی نہیں کرتا۔ لیکن ہم سے یہ دانائی کیوں چھن گئی؟ ہم اصل کو چھوڑ کے نقل کی مشابہت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور اسے رواداری کا نام لیتے ہیں؟ رواداری یہ ہے آپ حسن سلوک کریں، رواداری یہ نہیں ہے کسی کی غلط بات میں انہیں سیلیبریٹ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ ہمیشہ صحیح بات میں تو ساتھ دینا یہ بات بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، تعاونوا
علی البر والتقوی، ہر انسان کو تعاون کرنا چاہیے ہر سے، لیکن نیکی کے اندر، تقوی کے اندر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے برائی کے اندر، سرکشی، بغاوت کے اندر کسی کا تعاون کرنے کا اجازت نہیں دی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، یہاں تعاون نہیں کرنا۔ اگر ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو رب کے اس دو باتوں پہ اپنی زندگی کو فوکس کر لیں کہ ہمیں تعاون کا حکم ہے، لیکن کس میں؟ علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے اندر۔ بے شک کوئی بھی ہے، کسی مذہب کا بھی ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ، سرکشی اور بغاوت میں تعاون، اس کی اجازت نہیں، چاہے اپنا سکا بھائی کیوں نہیں، باپ کیوں نہیں، اگر باپ ہیں تو اولاد کیوں نہیں۔ برائی کے اندر تعاون کی اجازت اپنی رشتوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ دوسروں کے ساتھ انسان کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس دین کا نقشہ رکھ دوں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اصل دین تھا، کیونکہ جب انسان جو ہے یہ اچھی چیز میں ملاوٹ کر دیتا ہے، جس طرح ہر قوم نے اپنے دین کے ساتھ کیا، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کیا، آج جو عیسائی مذہب ہے وہ ایک شخص تھا، پولس، یہ تھا یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں رہتے ہوئے یہ ان کا سخت مخالف تھا، لیکن جب اللہ نے اٹھا لیا تو اس وقت اس نے منافقت کا روپ دھار کے عیسائی مذہب میں داخل ہوا، اور عیسائی کرسچن کونسل نے اسے ولی اللہ قرار دے دیا، اسے سینٹ پال کہتے ہیں عیسائی دنیا میں، بیسیکلی اس کا نام پولس تھا۔ اس نے عیسائی مذہب کے اندر اتنی خرافات داخل کر دی، اتنی خباثتیں داخل کر دی، جو اصل دین ہے وہ چھپ کے رہ گیا، چونکہ اس نے لوگوں کو سہولتیں دی، اور لوگ سہولت پسند ہوتے ہیں، انہیں اس دین کی پابندیوں سے آزاد کر دیا، انہیں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا کھلا رستہ دے دیا۔ تو لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں کسی بات کی پابندی نہ کرنی پڑے، اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی غلاظت عیسائی مذہب کے اندر ہے کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو ہمیں ان کے ساتھ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ تو ملنا چاہیے، لیکن ان کی غلط بات میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اب غلط بات کیا ہے؟ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 72 سے 75 تک اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں عیسائیوں کے دو قسم کے ذہن تھے۔ پہلا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو مسیح بن مریم ہے یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ کا روپ دیکھنا ہے کسی نے تو مسیح کو دیکھ لے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ تو اللہ نے انہیں کیا کہا؟ لقد کفر الذین، البتہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی مسیح علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ وقال المسیح، مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کا حصہ ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کا اتار ہوں،
انہوں نے کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کس رب کی عبادت کرنی ہے؟ جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو انہوں نے خود اس بات کی نفی کر دی کہ میں الہ نہیں ہوں، کیونکہ جس طرح تمہارا ایک رب ہے وہی رب میرا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کا کوئی بھی شریک بنایا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ نے اسے طاقتیں دی ہوئی ہیں، یا یہ اللہ نے اسے اختیارات کا مالک بنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے یہ اللہ کی بیوی ہے، یا یہ تین بن کے اللہ بنتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کہ جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا۔ یہ عیسائی مذہب ہے، یہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ ایک تو یہ تھا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح، اور دوسرے وہ لوگ تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں سے ایک ہے، یعنی تین مل کے اللہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت، سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہیں یہ بھی کافر ہو گئے کہ جنہوں نے تین خدا بنا دیے اور کہا تینوں میں سے ایک ہے مسیح، یہ تینوں ملے تو تب خدا بنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما من الہ الا الہ واحد، یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ اور کوئی نہیں ہے، وہ الہ واحد ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، بلکہ ہمیں تو حکم ہی یہ دیا گیا۔ کوئی ایسا مسلمان بدقسمت ہی ہوگا کہ جسے یہ نہ آتا ہو، وگرنہ سورۃ اخلاص ہر مسلمان بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر انسان کو آتی ہے، اور اس میں 4 چیزیں بتائی گئی۔ کہا قل، کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ نمبر 1 اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تیرے رب کو کسی نے جنا ہے نہ تیرے رب نے کسی کو جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، چوتھی بات یہ کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بیوی تو خامد کے برابر ہوتی ہے، اولاد تو باپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو کہا یہ کہنا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ خدا 3 میں سے ایک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ واحد ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا آغاز اس طرح کرتے ہیں، اللہم انت الملک، اے میرے اللہ تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر نہیں۔ ہمارے پاس لوگ نعوذ باللہ من ذالک اپنی معصومیت میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ بادشاہ، محمد وزیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی غلط ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اس نے کبھی کسی سے مشورہ نہیں مانگا، صرف حکم دیا ہے۔ وہ کسی کے مشورے کا پابند بھی نہیں ہے اور اسے کسی کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، یہ نبی کریم کہہ رہے ہیں، والفرد لا ند لک،
تو اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر مشیر نہیں۔ کل شیء حالک الا وجہک، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، صرف تیرا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی رد کر رہے ہیں جو آج عیسائی مذہب کی بنیاد ہے اسے۔ کہا لقد کفر الذین ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے۔ انما هو الہ وما من، یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے الا الہ واحد، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ واحد ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر اس عقیدے کو نہ چھوڑا، اما یقولون، جو یہ کہتے ہیں لَيَمَّسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے کافروں کو ضرور دردناک عذاب چھوئے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ افلا یتوبون، اللہ فرماتے ہیں اگر تو توبہ کر لو اللہ سے، الی اللہ ویستغفرون، اس سے بخشش طلب کر لو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم یہ اللہ کے ایک رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ نے ان پہ انعام کیا کہ رسالت سے نوازا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مِّن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول بن کے آئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں ایک سچی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تمہارا رب نہیں کھاتا۔ کانا یأکلان، یہ رب ہوتے تو کھانا نہ کھاتے۔ وہ بے نیاز جو ہے، اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم سب مخلوق محتاج ہیں۔ کوئی نیکی کے اعتبار سے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے پھر بھی وہ محتاج ہے، کوئی رسالت کے منصب پہ فائز ہو جائے پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ کہا کانا یاکلان الطعام، انظر، سب لوگوں دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، کس طرح اللہ اپنی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کدھر جا رہے ہو۔ اب یہ تخصیص ہو گئی، جو آج عیسائی مذہب ہے، جو عیسائیوں کا آج عقیدہ ہے، اس کا نہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے نہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے۔ تو پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی نقل کریں، یا ان کی کسی مجلس میں انہیں سیلیبریٹ کریں، یا ان کے کسی معاملے میں اسے مبارک دیں؟ العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم نے یہ بات فرمائی کہ یہ بات میرے رب نے مجھے کہی۔ صحیح بخاری کے اندر 4974 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم نے سنی۔ قال، آپ نے فرمایا، قال اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے، آدم کی اولاد مجھے جھوٹا کہتی ہے، اعوذ باللہ من ذالک، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو جھوٹا کہے، وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے حالانکہ اسی کے لائق نہیں کہ اپنے رب کو گالی دے۔ فَأَمَّا تُكَذِّبُهُ، مجھے جھوٹا کہنا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ مرنے بعد اٹھاؤں گا،
یہ کہتا ہے نہیں اٹھاؤں گا، یہ کہتا ہے اللہ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقُولُوا لَهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مجھے گالی یہ دیتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں اکیلا بھی ہوں اور بے نیاز بھی ہوں۔ اب ایک انسان اللہ کو گالی دے، یہ جو کرسمس ہے نا، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو عرض کروں، آپ کسی میری بات کی تحقیق فرما لینا، پوری عیسائی دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کی کسی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہے ہی نہیں، یہ بھی گھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے مقاصد کیا ہیں اس طرف میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ اتنے گنونے اور غلیظ ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اجازت ہی نہیں دیتا زبان کہ وہ باتیں کی جائیں۔ بہرحال میری بات کی یہ تصدیق فرما لے، کسی عیسائی عالم دین سے پوچھ لیں کہ کوئی دلیل دے دے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، جبکہ سورۃ مریم میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا جاؤ کھجور کے درخت کے نیچے اور وہاں سے کھجوریں حاصل کرو اور ٹھنڈا پانی۔ تو کھجوریں جو ہیں یہ آپ عرب میں چلے جائیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، اس کا موسم جولائی سے شروع ہوتا ہے، تو یہ سخت سردی میں کھجور کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت کھجور پکی ہوئی تھی۔ قرآن کریم سورۃ مریم اس بات کا اشارہ کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہی جھوٹ ہے، اس کی بنیادی جھوٹ ہے۔ دوسری بات، کرسمس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے اپنے بیٹے کو جنا۔ اور یہ کلمات کتنے گندے اور غلیظ ہیں۔ ہمارے جتنا میڈیا ہے یہ اسپیشلی سرخی لگاتا ہے کہ ہم عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ ہیضہ ہوتا ہے کہ ان کے کولیگز بعض عیسائی ہوتے ہیں، ان سے تبادلہ کرتے ہیں، انہیں کیک پیش کرتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، انہیں کارڈ دیتے ہیں، میسیج کرتے ہیں۔ اب سنیں سورۃ مریم اس کی آخری آیات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اتنی بری بات کر رہے ہیں۔ تقاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے۔ وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال، سارے پہاڑ دھول بن کے اڑ جائیں۔ یہ اتنی گندی بات کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا، ہم کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں۔ تو اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ تم رب کو گالی نہ دینا۔ آج ہم میں اتنی غیرت ہے کہ ہماری ماں، بہن، باپ کسی کو گالی نکالے تو ہم اس پہ لڑ پڑتے ہیں، ہم کمزور بھی ہوں تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پیارا دین مسلمانوں آپ کو دیا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے کم از کم سوچ لیا کرو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہ انہوں نے تو تصور بنا لیا، اور بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ان کے مذہب میں بھی یہ ہے۔ آج ہم ان غلط عقائد کی جو ہے نقل کر کے ان کا ساتھ دے کے
تو یاد رکھیں نبی کریم نے یہ بھی فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی مشابہت کرو گے قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں تو کرتا رہے۔ یہ کوئی رواداری نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے نزدیک ایک اچھے انسان کے نزدیک اس کے ماں باپ کا سب سے زیادہ احترام ہوتا ہے، کیا جو غلیظ انسان ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو ہمارے سب کے ماں باپ قربان جائیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور حرمت پہ، تو پھر بھی ہمارے ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی قدر اس سے بھی بڑی ہے۔ تو جو رب کو گالی دے اس کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں؟ میرے بھائیو ضرور جو میں عرض کر رہا ہوں نا میری تصدیق ضرور کرنا۔ یہ سورۃ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جبکہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولادیں پیدا کرتا پھرے۔ ان کل من فی السماوات والارض، سن لو رحمان کون ہے، زمین و آسمان کا ہر مخلوق، ان کلو من فی السماوات، جو بھی آسمان پہ مخلوقات رہتی ہیں، والارض، جو زمین پہ رہتی ہیں، الا آت الرحمن عبدا، اللہ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے پیش ہوں گی۔ اس میں گناہگار اچھا نیک کسی کی تمیز نہیں، الا آت الرحمن عبدا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، جو ہم سے ہمارا دین چھین لیتا ہے، تو پھر اس عقیدے کا ساتھ دینا یہ کہیں بھی دانائی کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت الیہود، یہود بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں تھے، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کس بنیاد پہ کہا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی کتابیں تک جلا دی، تو ان کے پاس تورات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 600 سال کے بعد عزیر علیہ السلام نے تورات کو زبانی املا کروایا، لکھوایا۔ انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے 600 سال بعد اسی کتاب کو دوبارہ من وعن لکھوا دیا ہے، یہ ضرور اللہ کا بیٹا ہے، اس بنیاد پہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے یہ کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہتے ہیں یہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یضاعفون قول الذین کفروا من قبل، ایسی ہی خبیث باتیں پہلے بھی اور لوگوں نے کی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یوفکون، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور عام لوگ کہا اپنے آپ کو ذرا سنبھالو۔ عیسائیوں اور یہودیوں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت اتری نا، نبی کریم کے پاس ایک نو مسلم تھے، عدی بن حاتم،
حاتم تائی کے بیٹے عدی، یہ سابقہ زندگی میں عیسائی عالم دین تھے۔ انہوں نے نبی کریم کے سامنے اعتراض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے مولوی اور صوفی اپنے پیر کو کبھی رب نہیں کہا، آپ کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو نبی کریم نے فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مولوی جو بات کہتا تھا اسے منوان تسلیم کر لیتے؟ تو کبھی پوچھا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول کا؟ سوچ میں پڑ گئے، یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو اے امت اسلام، آج ہمارا بھی یہی معاملہ بنا ہوا ہے، جو مولوی کہہ دے ہم نے مان لیا، ہم کبھی بھی اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، اس پہ بھی تحقیق کرتے ہیں کہ اس نے معنی صحیح کیا ہے، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ یاد رکھیں آج ہماری بھی بہت سی تکلیفوں کا سبب یہی ہے کہ جو مولوی نے کہہ دیا مان لیا، جبکہ اگر کسی کی غلط بات پہ کہا جائے نا بھائی جان یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں مولوی جانے تو رب جانے، جو انہیں کیا میں مان لیا۔ میرے بھائیو قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب کے آخر میں فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن بعض لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم پہ داغا جائے گا۔ یہ باربیکیو ہوتا ہوا دیکھا ہے نا کبھی آپ نے، کہ اس کو پلٹ پلٹ کے اسے گرم کیا جاتا ہے، داغا جاتا ہے۔ کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دن بعض لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ یقولون، پھر وہ اس وقت اللہ سے التجا کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ اپنا عذر پیش کریں گے، وقالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام ہمارے بڑے سردار تھے، ہم نے ان کی بات مانی، ہمارا کیا قصور؟ اس وقت کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو اب دگنا عذاب کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ لعنت ڈال، بہت بڑی لعنت۔ کیوں ڈال؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اللہ آگے دوسرے مقام پہ جواب دیتے ہیں کہ عذاب نہ ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ کم ہوگا، میں نے شعور نہیں دیا تھا۔ ہم انسان ہیں، جانور تو نہیں ہے نا۔ اگر انسان ہے تو اللہ نے ہمیں سوچنے کی قوت دی ہے، اچھائی اور برائی کو پرکھنے کی ہمیں ضمیر دیا ہے، اور ہمارے سامنے کتاب ہدایت قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود اگر ہم ان باتوں میں الجھ گئے تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اللہ رب العزت معاملات اس کے ساتھ ویسے ہی کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولما، سورۃ زخرف ہے، آیت نمبر 57 ہے، ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ آپ کی قوم کے سامنے جب عیسیٰ کا نام لیا گیا نا تو یہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ یہود تہمت لگاتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے۔
عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے، یہودی انہیں یہ الزام لگاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، یہ عیسیٰ کا نام آیا تو بڑے خوش ہوئے کہ لو جی ان کی تضحیق ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ تضحیق عیسیٰ کی نہیں ہو رہی، اس عقیدے کی ہو رہی ہے جو اس کی قوم نے بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے ہر مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ان کی پاکیزگی کا اظہار کیا ہے، اور یہاں بھی کہا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا إِلَّا لَكَ جَدَلًا، اس سے تو پھر ہمارے الہ بہتر ہیں، کم از کم ان پہ الزام تو نہیں ہے نا۔ کہا یہ صرف جھگڑے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ قوم جھگڑالو ہے، جس کے متعلق یہ کہتے ہیں نا وہ بہتر نہیں ہے۔ ان ہوا الا عبد، وہ تو میرا ایک نیک بندہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں، خود گواہی دے، ان ہوا الا عبد، وہ تو میرا ایک نیک بندہ تھا، انعمنا علیہ، میں نے ان پہ انعام کیا تھا۔ یہ ان کی اگر غیر فطرتی طور پہ پیدائش ہوئی تھی تو یہ اللہ کا انعام تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا عیسیٰ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو ہے لیکن باپ کے بغیر پیدا کیا، اپنے کلمہ کن کے ساتھ۔ تو یہ پھر عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، آج کے دن وہ پیدا ہوئے، اور مسلمان ان کے ساتھ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں کیک دیتے ہیں، ان سے کیک وصول کرتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، ان کی دعوت کھاتے ہیں، اور یقین جانیے جیسے وقت گزر رہا ہے، جو بڑے اچھے ذہن کے مسلمان ہیں وہ بھی اب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کولیگ ہیں، کیا اس کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ جو عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے۔ آپ نے کبھی عدالت کا نقشہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے بیان لینا ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہو یا مجرم ہو، وہ ایک کٹہرا بنایا ہوتا ہے جس میں آ کے اس نے اپنا بیان دینا ہوتا ہے، اور یہ عدالت کی حرمت اور اسے احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو اور کس کے سامنے بات کر رہے ہو۔ جب اللہ کی عدالت ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے عیسیٰ بن مریم کو، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے اور تیری ماں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہمیں الہ بنا لینا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں کو، اتخذونی مجھے پکڑنا، وَأُمِّيَ میری ماں کو، الہین دونوں کو الہ بنا لینا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اللہ اکبر، ان كُنْتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ، اے اللہ اگر میں نے کہا ہے نا تو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ ان كُنْتَ قُلْتُهُ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ اپنا اللہ کا بیٹا بناؤ یا الہ بناؤ یا تین میں سے ایک بناؤ، اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، جو میرے من کے اندر ہے تجھے سب کچھ پتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک،
جو میرے مالک و خالق آپ کی سوچ ہے میں نے وہ نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ ظاہر ہی نہیں، تو ہر غیب کو بات کو بھی جانتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو وہی ان لوگوں کو حکم دیا جو حکم تو نے مجھے دیا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ اللہ اکبر، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگو اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے اللہ جب تک تو میں ان کے اندر تھا میں یہی بات کہتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، پھر ان کا معاملہ تو تیرے ہاتھ میں تھا، تجھے پتا ہے انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ پھر بھی قوم ہے، جس طرح باپ کی اولاد بری بھی ہونا تو باپ بد دعا نہیں دیتا، پھر بھی کہتا ہے اللہ انہیں سے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں یہ باپ سے زیادہ بھی رحیم ہوتے ہیں۔ اس قوم نے اتنے غلط عقائد بھی بنا لیے، پھر بھی کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے انہیں عذاب کرے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال اللہ فرمائیں گے ھذا یوم، یہ ایک ایسا دن ہے، فیصلے کا دن، ینفع الصادقین صدقہم، اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا نفع دیں گے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ واحد ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی غیر مسلمان آپ کا کولیگ ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اپنے دین کا حسن بیان کریں اس کے سامنے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں، اس کی اچھے معاملے میں حمایت کریں۔ لیکن جس معاملے میں عقیدے پہ زد آتی ہے پھر اس کے ساتھ شریک ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی کہ کرسمس مبارک ہو، میرے رب نے کوئی بیٹا نہیں جنا۔ جو انہوں نے تصور بنایا ہے وہ تصور ہمارے ایمان کا قاتل ہے، وہ تصور ہم سے ہمارا دین چھین لیتا ہے۔ اور بلکہ امام ابن قیم نے تو یہ کہا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، اس معاملے میں ان کا ساتھ دیتا ہے، اگر وہ بے توبہ مر جاتا ہے تو اسلام کی موت نہیں مرتا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک تیرا رب شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے کہی، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میرے پاس اتنے گناہ لے کے آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، ایک ذرہ رکھنے کی جگہ نہ رہے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، الا شرک، میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا، اگر یہ لے کے آئے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی کے دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ۔ جو صغیرہ گناہ ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے نیکی کا ایک پروسیس رکھا ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ خوبصورت عمل
ان کی یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، گناہ، صغیرہ گناہ ویسے ہی صاف کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کی ادائیگی، یہ اللہ کا ذکر، یہ روزوں کا رکھنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ربر ہیں جو غلط باتوں کو ریموو کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، اس میں جب تک اللہ سے معافی نہ مانگی جائے، ان گناہوں کو ترک کر کے اللہ سے معافی نہ مانگی جائے، اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں بتاؤں؟ آپ نے جو ٹاپ موسٹ گناہ ہے وہ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور یہ کہنا کہ اللہ نے یعنی کل کے دن 25 دسمبر کو بیٹا جنا ہے، یہ اللہ کا شریک بنانا ہے، جو کفر ہے، جو انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ اپنی ذات کے معاملے میں کسی دوسرے کی محبت غالب آ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ کوئی انسان اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے اور اس کا تیسرا رکوع ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادَ، جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ایماندار ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی محبت پہ کسی اور کی محبت کو غالب کر لیتا ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر یہ ظالم لوگ جس دن یرون العذاب، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور دوسری بات یہ دیکھیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر وہ جائیں گے ان کے پاس جو ساری زندگی یہ کہتے رہے ہماری بیعت کرو ہم بتا لیں گے، ہمارے ساتھ یہ کرو، ہماری مریدی میں آ جاؤ، ہمارے سلسلے کا حصہ بن جاؤ۔ پھر ان سے کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے، چاہو ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، جو تابع دار ہیں ان کے پاس جائیں گے جن کی اتباع کی جاتی رہی تھی، وہ بیزاری کا، نفرت کا اظہار کریں گے، جو ہم نے نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ یہ کرنا۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، عذاب کو دیکھیں گے اور سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا، کوئی حل نہیں ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت جو تابعداری کرنے والے تھے، پیروں کے پاؤں دبانے والے، مولویوں کے پاؤں چومنے والے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت اللہ سے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان سے اسی طرح نفرت کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کی زندگی کے اعمال سامنے دکھائیں گے، وما هم بخارجین من النار، وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کبھی آگ سے نہیں نکل سکے، اس کی زندگی کی ساری محنتیں اللہ ضائع کر دیں گے۔ اپنے حبیب کریم کو سورۃ زمر کے اندر حکم فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے سارے انبیاء کو یہ کہا لئن اشرکت، اگر شرک کیا، لیحبطن عملک،
سارے اعمال برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیو، عیسائی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ذمہ ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہماری حکومت کے امان میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو انہوں نے اپنے مذہب کے اندر غلط عقائد بنائے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے شریک ہو جائیں، اس کا نام رواداری نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔